بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے عزت و وقار کے لیے آج سب سے بڑا دن، سب سے بڑی خوشخبری کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کی جنگ نہ صرف بند کروانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ آج پوری دنیا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے۔ اور آج پاکستان اس مقام پہ آ گیا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان تنہا ہے، پاکستان ڈفالٹر ہے، پاکستان یہ ہے، پاکستان دہشت گرد ملک ہے۔ آج اس سے زیادہ، سب سے زیادہ عزت اسی پاکستان کو جانانے دشمنان بھی دے رہے ہیں، جانانے دشمنان بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ کردار تاریخ کے ان صفحوں پہ لکھا جائے گا جو کبھی مٹ نہیں سکتے۔ آج اسلام آباد میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، امریکن وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں، ایرانی وقت کل رات کو آ گیا تھا۔ اللہ کرے کہ پاکستان کی یہ کوششیں کامیاب ہو۔ آج اس پر بات کریں گے۔ دوسرا میرے پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ لاہور کی تاجر برادری کے اوپر ہوگا کہ ایک وقت تھا جب لاہوری تاجر برادری کے بڑے لیڈر حاجی مقصود بٹ صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت بخشے، انہوں نے تاجروں کو نہ صرف عزت دی، نہ صرف ووٹروں کو عزت دی، نہ صرف ووٹ کو عزت دیا۔ وہ ایک بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا مقام تھا تاجروں کا۔ پنجابی کہیں کہ تاجر رول گئے نے انہوں نے بات۔ تو آج اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آج میرے مہمان ہیں صدر انجمن تاجراں حاجی مجاہد مقصود بٹ، اور ان کا تعارف اس لیے بھی لفظوں کا محتاج نہیں ہے کہ انہوں نے لاہوری ٹریڈ باڈی کو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مضبوط کرنے کی ایک جگہ، ایک بند مٹھی کی طرح مضبوط کوشش کی۔ اب وہ کوشش میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسا کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو میں آؤں گا جی کہ امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ بند ہوئی ہے اور اس میں پاکستان پہلی دفعہ پوری دنیا کے نقشے پہ ایک بڑے ثالث کے طور پر ابھرا ہے، اور یہ ایک بڑی بات ہے پاکستان کے لحاظ سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 78 سالوں میں دو واقعات ہوئے۔ ایک بھٹو صاحب نے مسلم کانفرنس ہو رہی تھی، اور آج پاکستان کے موجودہ قیادت نے، جن میں میاں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، جن میں جنرل عاصم صاحب فیلڈ مارشل بھی شامل ہیں۔ تو بتائیے کہ آپ اس پورے ماحول کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے مجھے عزت بخشی، موقع دیا کہ میں آ کے یہاں جو ہے گفتگو کر سکوں۔ اور جیسا کہ یہ آپ نے حقیقت کہا کہ جس طرح پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہے، اور جو پوری دنیا میں اللہ نے جو عزت پاکستان کو دی ہے، یہ ہمیں ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور جو ہے اس چیز کو یعنی سمجھتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان آج امن کا سفیر بن گیا ہے۔ یہ تیسری عالمی جنگ جو پاکستان نے رکوائی، یہ خدا نخواستہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ماحول جو ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف چلا گیا تھا، اور ایٹمی ماحول کا بھی اور ایٹمی ماحول کا تھا، یہی ہونا تھا، خطرہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی۔ پاکستان آج دیکھیں، تب نعرہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یا ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج وہ مقصد دیکھیں، اللہ اسی پاکستان سے، اسی پاکستانی جو ہے یعنی حکومت سے جو کام لے رہا ہے، کام لے رہا ہے، اور اس میں کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے ان کو جاتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ کوشش کی۔ اللہ نے ایسی عزت دی کہ 25 میں مارکا حق کی جو عزت ملی، اور آج پورا ایک سال ہونے کو آ گیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ آج ملی۔ جی آج کے ماحول میں ملی، آج 2026 میں وہی ایک سال ہونے کو آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی۔ جو ملک ایک دوسرے کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، آج اللہ نے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے۔ اور ہماری دعا ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کی دعا ہے کہ یہ پرامن طریقے سے یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور انشاءاللہ اللہ غیبی مدد کرے گا، یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ خدا نخواستہ اس میں کوئی خرابی آئی پوری دنیا کے ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں تو جو ہے کہتے ہیں آدھی سے زیادہ دنیا ختم ہو گئی تھی، لیکن اس میں اب یہ دیکھیں اس طرح کے جدید ہتھیار نہیں تھے،
اب تو اس طرح کے اللہ معاف کرے کہ بھئی ترقی کس بنیادوں پہ پہنچ چکا ہے کہ بھئی ختم ہو جائے گا ہر چیز، جس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے پورے مسلم ممالک کو ہو رہا تھا. ہمارے جو گرد و نواح میں، یعنی قطر لے لیں جو ہمارا دوست کہلاتا ہے، یو اے ای لے لیں، سعودی عرب لے لیں، کہ یہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ، وہ پریشان حال تھے. تو لہٰذا ہماری دعا بھی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور جو ہمارے اعلیٰ حکام جو اس میں اہم رول ادا کر رہے ہیں، کہ جس میں ہمارے دوست چائنا کا بھی بڑا کردار ہے، تو کہ بھئی آیا یہ ملک کو، یہ دنیا بچے گی تو تمام اس پہ حکومت کر سکیں گے. تو ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ ضرور جو ہے بات کریں. اچھا، امت مسلمہ بکھر گئی، ایران تنہا رہ گیا، لیکن اس قوم نے جس بہادری سے جنگ لڑی ہے، یہ بھی ایک پوری دنیا کو میسیج ہے کہ قومیں جب لڑتی ہیں تو پھر اس طرح لڑتی ہیں. دیکھیں کیا وجہ ہے کہ مسلمان حکمران متحد نہیں ہیں، بکھر گئے ہیں مفادات کے تحت، یا وہ سپر طاقتوں کے ہاتھوں میں چلے گئے؟ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہوا؟ دیکھیں، میں نے وہی بات کی کہ ہم لوگ آپس میں، پوری امت مسلمہ آپس میں جو ہے یعنی لڑ جھگڑ پڑی تھی. لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ آج کے اس مقصد کو جو نیک نیتی سے جو ہے پاکستان نے کردار ادا کیا، اسے پرامن طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل پہ پہنچائے، تاکہ ہم خدا نخواستہ کہ بھئی کسی جو ہے پریشانی کی طرف نہ پوری دنیا میرے خیال پاکستان کے کردار سے مسلمان حکمرانوں کو بھی تھوڑی عقل آ گئی ہوگی کہ یار پاکستان جو کر رہا ہے ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے تھا. جی ہمیں شاید وہ اکٹھے ہو جائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ تمام جو ہے اپنے اپنے مفاد کی جو ہے حکومت جو ہے اپنا اپنا چل رہے تھے، لیکن ہم سب کا اتفاق مسلمانوں کا اکٹھے ہونے پہ ہی ہماری بچت ہے. جس سے جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے کہ جن معاملات میں جو پریشانی اٹھانا پڑی، کہ آج ہمارے بچے کبھی اس جنگ کی وجہ سے پٹرول مہنگا ہوا، دنیا کی ہر چیز مہنگی ہو گئی، کہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ بھی اس کے اثرات آئے کہ بچے اسکول جو ہے نہیں جا پا رہے تھے. تو آیا یہ صرف ایک یا دو یا چار ملک نہیں، پوری دنیا اس سے متاثر جو ہے ہوئی ہے. ہم سب کو جو ہے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے جو معاملات ہے اس میں بہتری لانی چاہیے. اچھا، میں بات کروں گا لاہور کی، لاہوری تاجر برادری کی. پیرا فورس کے اوپر بڑے الزامات اٹھ رہے ہیں. اب وہ کرپشن کی زد میں بھی آ گیا ہے، اور تاجر برادری جو پہلے بہت خوش تھی، پہلے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے اس اقدام کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. آج وہی تاجر کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فورس نقصان دے رہی ہے، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ آپ میرا پچھلا پروگرام بھی اٹھا کے دیکھ لیں، میری گفتگو میں اپنے موقع پہ قائم ہوں. سی ایم صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن بیوروکریسی ان کو چلنے نہیں دے رہی. وہ انہوں نے اسے ایسا تصویر کھینچ کے دکھاتے ہیں کہ سب اچھا ہے، اچھا نہیں ہے. پیرا فورس مکمل طور پہ کامیاب ہو چکی ہے. ہر دکان، ہر پھٹے سے، ہر چونک سے بھتہ وصول کر رہی ہے، لیکن اوپر رپورٹ پہنچتی ہے سب اچھا ہے. ہم جیسا کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کی نیگیٹو باتیں اٹھا کے وہ پہنچا دی جاتی ہیں. دیکھیں جی آپ کے بارے میں ایسا کہا، دیکھیں جی آپ کے بارے میں فلاں الفاظ استعمال کیے. ہم کہتے ہیں کہ سی ایم صاحبہ جب تک تمام تاجروں کو، میں کسی ایک گروپ کا نہیں کہہ رہا، تمام تاجران لیڈر کو بلا کے ان کے معاملات ان سے نہیں سنیں گی، یہ معاملہ بگڑتا جائے گا. یہ فورسیں بنتی جائیں گی اور مزید اس شہر میں، اس پنجاب میں مزید جو ہے کرپشن بڑھے گی. ہر مارکیٹ کا، ہر لین کا ریٹ طے ہو چکا ہے. اب آپ کو کہیں پیرا فورس گشت کرتی نظر نہیں آئے گی، صرف اس کے لوگ پیسے اکٹھے کرتے نظر آئیں گے. اور انہوں نے ان جو ہے بیساکھیوں کا سہارا لیا جو مارکیٹوں میں الیکشن ہار جاتے ہیں اور وہ ایک اپنا نیا گروہ بنا لیتے ہیں. پھر وہ گروہ گورنمنٹ کی بی ٹیم کے طور پہ کام کرتا ہے. وہ پیسے اکٹھے کر کے جو ہے محکموں کو پہنچاتا ہے. اور محکموں کی نظر میں ہمیشہ جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں، جب بھی جو ہے
یعنی رپورٹ اوپر پیش کی جاتی ہے، انہی لوگوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں جو محکموں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں۔ ایسا آپ ایک بڑی سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کے حکومتی اداروں سے بات ہوئی اس سلسلے میں؟ جی حکومتی کوئی آپ نے ادارے، احتجاج کیے، آپ نے کوئی نعرے لگائے، جی کوئی حکومتی اس کے اثرات سامنے آئے؟ جی حکومتی ادارے سننے کو تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں جب ایک لیڈر عوام کی نہیں نہ سنے گا، اس کے جو نیچے اس کی جو ٹیم ہوگی نا، وہ بھی سمجھتی ہے کہ بھئی ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا کر لیں گے۔ کیا ہمیشہ وہاں جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میڈم ماشاءاللہ ہماری سی ایم صاحبہ یعنی بڑی قابل جو ہے شخصیت ہیں اور ایک سیاسی گھرانے سے تعلق تھی ہیں۔ میرا خیال ہے انہیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور کا خلافت کے دور کے جو قوانین انہوں نے بنائے تھے نا، ایک دفعہ وہ پڑھ لیں۔ جب وہ پڑھ لیں گی انشاءاللہ تمام یہ صوبہ کیا آپ دیکھیے گا ان کی ترقیوں کا کہ یہ کہاں تک جو ہے کس بلندیوں پہ جائیں گی۔ آج صاحب آپ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، حاجی مقصود بٹ صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دور کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ان کا دور دیکھا ہوا ہے، تاجر بہت متحد تھے، ایک ایک تاجر خوش تھا، مسائل بھی نہیں تھے، مارکیٹس بھی ٹھیک چل رہی تھیں، کوئی لین دین کے معاملات بھی نہیں تھے، حکومتیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرتی تھیں، حکومتیں ان کی سنتی تھیں۔ بھائی جان احسن منیر اور یہ دونوں ایسے آدمی تھے جنہوں نے تاجروں کو پورے پاکستان کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد حالات بدلے، کافی تبدیلیاں آئیں۔ کیا وجہ کہ آپ اپنے والد صاحب کے اس نقش قدم پر چلنے کے باوجود آپ تاجروں کو اس سطح پہ نہیں لا سکے؟ عہدہ بھی وہی ہے، ماحول بھی وہی ہے، آپ چیئرمین بھی ہیں یا صدر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ کہاں پہ کوتاہیاں ہیں؟ دیکھیں جی اس میں بڑا مجھے اچھا آپ کے سوال کا لگا۔ اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ میرے والد محترم پہ اور جس طرح ہمارے بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا، ایس ایم منیر صاحب کا، اللہ نے ان بزرگوں پہ کوئی خاص کرم کیا ہوا تھا۔ ان کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ مخالف بھی مجبور ہو جاتا تھا تائید کرنے پہ۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اپنے تاجروں کو ساتھ لے کے چلیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے، میں الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں نے کسی تاجر کو بیچا نہیں ہے۔ میں نے تاجر کے لیے چاہے دن ہو یا رات ہو بھرپور کوشش کی ہے، اور آج اگر حکومتی اداروں کی طرف سے میری مخالفت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں جو ہے تاجروں کے حقوق کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ میں نے اپنی ذات کی جو ہے بات کی ہو کہ میری ذات کو یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ میں حقیقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھ پہ جس طرح کے یعنی حکومت کی طرف سے جس طرح کے پریشان کرنے کے لیے پریشر بھی آیا، آفرز بھی آئیں، اور اس کے علاوہ اداروں کی طرف سے سختیاں بھی ابھی کی جا رہی ہیں۔ کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ میں تو کہتا ہوں میں جس فورم پہ جاتا ہوں اگر میں غلط ہوں مجھے بتائیں، اگر میں ٹھیک ہوں میں خواہ حکومت کا حامی ہوں یا حکومت کے مخالف ہوں بھائی، لیکن میں 9 مئی والا نہیں ہوں، میں تاجر ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، میں اپنے تاجروں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں جس دن تاجروں کی بات نہیں کروں گا میرا خیال ہے مجھے ریزائن دے کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اسی میں میری بھی عزت ہے اور میرے بڑوں کی بھی، میرے جو ہے نا والد صاحب کی بھی عزت ہے کہ اگر کھڑا ہوا ہوں تاجروں کے حقوق کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے کہ کنارہ بہتر ہے۔ ایسا بھی آپ نے بات کی حقوق کے، حقوق ہیں کیا جو ابھی تک پورے نہیں ہو پا رہے؟ سر اگر میں پچھلے 3 اشروں کی بات کرتا ہوں، میں پیچھے نہیں جاتا، جی 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 صرف پچھلے 3 اشروں میں جی جی اور آج کا ماحول ملا کے تاجروں کے مسائل ہیں کیا؟ کیوں نہیں حل ہو پا رہے؟ کیوں وہ پیچھے ہوئے ہیں؟ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہوئے ہیں۔ سر اگر مسئلے حل ہو جائیں گے تو محکموں میں کرپشن کہاں سے ہوگی؟ اگر ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی وہ کیوں کسی کے دروازے پہ جائیں گے؟ ہاں لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ وقت کے حکمرانوں کو لوگ دعائیں دیں گے کہ ہمارا فلاں جو ہے کہ وزیر آیا تھا وہ ہمارے لیے اچھا کر کے گیا۔ اب بجلی کے نظام کو دیکھ لیں، حالات یہ تھے وہاں بجلی کے ٹرانسفارمرز جو مین روڈ پہ جو لگے تھے وہ جو ہے چینج کر دیے گئے، تاریں جو ہے صاف ڈال دی گئیں، اور جیسے ہی ابھی کام ہو رہا تھا جیسے ہی جو ہے
یعنی ایک میسج جو ثانیہ اسلام آباد میں پیش آیا کہ بی بی نہیں آ رہی ہیں. کہ بی بی نہیں آ رہی، جو جہاں کام تھا وہ آج بھی وہیں ٹھپ ہے. بجلی کی بے ہنگم تاریں، آئے روز مارکیٹوں میں آگ لگتی ہے، آئے روز جو ہے مارکیٹوں میں تاجروں کا نقصان ہوتا ہے، کوئی ثانیہ حال نہیں. اگر جو ہے یعنی بجلی کا نظام ٹھیک ہوگا تو جو ہے اسپارک نہیں ہوگا، آگ نہیں لگے گی. تو اسی طرح اگر دیکھا جائے ٹریفک کی جو بے ہنگم ہے، یہ پیرا فورس بنائی گئی کہ بھئی آیا یہ کلیئر تمام، کوئی جو معاملات ہے بہتر کریں گے. یعنی برداشت نہیں ہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں جو ایک بلڈنگ ناجائز بنی اس کو توڑ دیا گیا یہ کہہ کے کہ یہ روڈ پہ بنی، اور وہ روڈ پہ ہی بنی تھی. میں اپنے تاجر کی حمایت نہیں کر رہا، جو روڈ پہ غلط بنی ہے. سر روڈ پہ بنی تھی، آج بھی موجود ہے. پیرا فورس نے وہ آ کے وہاں نشاندہی کر کے اسے کلیئر کیا راستے کو کہ بھئی ایک سرکار کی جگہ تھی، اسے کلیئر کیا. تو بعد میں پیرا جو ہے وہی بلڈنگ دوبارہ تعمیر ہو جائے. آیا کون سی ایسی طاقت ہے جو مجبور کرتی ہے کہ آیا جو کام غلط ہوا ہے اس کو غلط ہی رہنے دیں؟ کہ آیا پھر اس کو ٹھیک نہ کہیں، پیسے لے کے ٹھیک نہ سر کہیں. پیسے لے کے سب ٹھیک ہے، آپ چلیں، آپ روڈوں پہ دیکھیں. پیسے نہ دے تو ماحول جی خراب ہے. جی سر، پیسے دے دیں ماحول اچھا جی ہے. بالکل بالکل. آپ چلیں روڈوں پہ دیکھیں، اسی طرح ناجائز جو ہے سٹینڈ، موٹر سائیکل سٹینڈ لگے ہیں، کار پارکنگ اسی طرح لگی ہے. خود ساختہ ناجائز جو ہے موٹر سائیکل سٹینڈز، رکشہ سٹینڈز بنے پڑے ہیں کہ بھئی آیا. اور وہ بلڈنگز جو غلط بنی تھیں، جو توڑ دی گئیں، راستہ جو ہے کلیئر کر دیا گیا، جہاں گاہک بھی خوش ہو کے چلتا تھا اور جو ہے وہ سب کچھ واپس وہ ہو سب گیا. کچھ واپس آ گیا. اور وہ آگے سے کہتے ہیں جاؤ جسے جو کہنا کہہ دو. اب بتائیں ہم چیک کس اینڈ کو بیلنس کہیں؟ نہیں ہے. نہیں سر سب پتہ ہے. میں کہہ رہا ہوں سی ایم صاحبہ دیکھیں، انہوں نے ہر جگہ خود تو نہیں جا سکتی، انہیں اپنے وزراء کی ڈیوٹیاں لگانی چاہیے، انہیں اپنے معاون خصوصی یا ایسی ٹیمیں تشکیل دیں جو کہ چیک کریں. ٹیمیں نہیں، ذمہ داران تشکیل دیے جائیں، ان کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ آپ یہ جا کے تاجروں سے ملو، تاجروں کے مسائل دیکھو. دیکھیں تاجروں کے اچھرا بازار کے مسائل اور ہیں، انارکلی بازار کے مسائل اور ہیں. شالم ویسے بہت شالم مارکیٹ دیکھیں، میں نے تو یہ بڑی مارکیٹوں کی طرف ابھی نام ہی نہیں لیا. میں نے بتایا جس طرح اچھرا بازار کو ماڈل بازار بنایا جا رہا ہے، اس طرح شالم مارکیٹ کو بنایا. یہ تو پھر تاریخی مارکیٹ ہے، پھر اس کے بعد اعظم کلاس مارکیٹ ہے، یہ تاریخی مارکیٹ ہے. ان پہ بھی اچھڑے بھی کام کریں، اور بھی لاہور کی مارکیٹ میں کام کریں. کتنی تاریخی ہمارے مارکیٹ سے لاہور کی؟ سر لاہور میں آپ یہ دیکھیں شالم مارکیٹ ہے، یہ مغلوں کے دور سے یعنی یہ چلتی آ رہی ہے. اس کے بیٹے سے جو ہے یعنی عالمگیر کے بیٹے سے جو ہے یہ منسوب ہے کہ یہ ایک تاریخی مارکیٹ ہے. اسی تاریخی ورثے کو میاں محمد نواز شریف صاحب جو کام کر رہے ہیں، سرکلر روڈ کلیئر کروا رہے ہیں. آیا ان مارکیٹوں کی طرف بھی دیکھیں کہ ان کی خوبصورتی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کیا ہونا چاہیے. جو لوگ ناجائز تنگ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اپنی من پسند لوگوں کو نواز رہے ہیں، اور جو من پسند نہیں ہے وہ اگر ٹھیک بھی ہے اس کو، جس کو کہتے ہیں نا لگاؤ رگڑا، اس کو جو ہے رگڑا لگایا جا رہا ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس سے اپریشیٹ کرنے کی بجائے بالکل اینڈ ٹائم پہ ایک اپنی بھی ٹیم کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ بولو تاکہ کریڈٹ ہم آپ کو دیں. دیکھیں یہ ملک الحمدللہ ہم سب کا ہے، ہم نے سب نے مل کے اس کی فلاح کے لیے کوشش کر دی ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ انجمن تاجران لاہور 50 سالوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اس کے جو بھی اس میں قیادت آئی ہے اس نے تاجروں کی فلاح کے لیے اور اس ملک کی فلاح کے لیے بھرپور اپنا حصہ ڈالا ہے. خواہ وہ جب قرض ملک سوارو قرض اتارو اسکیم ہو، یا کبھی سیلاب آیا ہو، یا کبھی زلزلہ آیا ہو، اور اس کا آج یہ 2026 میں ہماری پنجاب حکومت اس کا صلہ یہ دے رہی ہے کہ ان لوگوں کو ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کی یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان کا جائز کام ہی نہیں ہونا چاہیے. کہیں گے تو میں اگلے پروگرام میں پروف کے ساتھ میں چیزیں ثابت کر دوں گا. آپ یہ الزام نہیں لگا رہا. پروگرام کے آخر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ تاجر برادری متحد نہیں ہے
حکومت آپ کی شاید اس وجہ سے بات بھی نہیں سنتی کہ آپ ایک نہیں ہیں، آپ کے گھر میں 6 گھر بن چکے ہیں، آپ کے گھر میں 6 لیڈر پیدا ہو چکے ہیں. کیا یہ بھی ایک جو پرابلم آ رہی ہے اور حکومت آپ کو نہ تو لیڈنگ رول میں لے رہی ہے، نہ اسے بات کرتی ہے، نہ آپ کو اسٹیک ہولڈر تسلیم کرتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے. ہم جو ہے نا وقت کی مناسبت سے، کیونکہ اس ٹائم ہمارے ملک کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. وقت کی مناسبت سے ہم نہ روڈوں پہ آ رہے ہیں. یہ جو معاملات ہیں یہ تمام حل ہو جاتے ہیں. اصل بات ہے جب اعلیٰ حکام کی ان معاملات میں نظر پڑتی ہے. دیکھیں ہر چیز جب احتجاج، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم پرامن احتجاج کر کے اپنی آواز پہنچاتے ہیں. لیکن یہ جو کوئی 1 سال سے جو حالات چل رہے ہیں، جو انڈیا نے پچھلے سال یعنی ہم پہ، ہمارے ملک پاکستان پہ جو ہے حملہ کیا، تب سے لے کے آج تک ملک کی ترقی کے لیے ہمارے حکمران، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل وہ کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جو ہے جا رہے ہیں. اور انہوں نے پاکستان کو، اللہ کے فضل سے انہوں نے پاکستان کو منوایا ہے پوری دنیا میں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے کہ احتجاج کی طرف جا کے اس میں خلل پیدا کریں، تاکہ لوگ یہ تماشا بنائے کہ جناب لوگ کیا 100% ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ تماشا بنائے گا، اس کا تو تاجر جو ہے خوشحال نہیں ہے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں. اس لیے آپ کا ہم، موقع تو بالکل درست ہے. یہ بھی مان لیں کہ تاجر متحد نہیں ہے، مان لیں جی آج اس میں حقیقت ہے، جو اس میں حقیقت کو لیڈرشپ کا انکاری. فقدان ہے. یہ کس کا قصور سر کس کا ہے؟ جب دیکھیں الیکشن ہوتا ہے، الیکشن جو جیتا ہے، کوئی بھی گروپ جیتا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہارتا ہے اس کو یہ تسلیم کرنا ہے مجھ میں کیا خامی تھی، لوگوں نے مجھے پسند نہیں کیا. اور تیاری کرے اگلے الیکشن کی. اگلے الیکشن کی تیاری کرے. جب ہم یہ چیز اس پہ اپنے ذہن کو کر لیں گے، اپنی جو ہے یعنی انتشار کی سیاست نہیں کریں گے، تو ہم لوگ کامیاب ہوں گے اور تبھی ہم متحد ہوں گے. یہاں کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں فلاں گروپ کا ممبر ہوں. تو لہٰذا ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کرنی چاہیے. اگر میں تمام جو ہے اپنے ٹریڈ ایسوسی ایشنز کے جو ساتھیوں کو کہوں گا، اگر آپ کو لوگوں نے نہیں پسند کیا، اب یہ سوچیں آپ کی خامیاں کیا تھیں، آپ اس کو دور کریں. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نیک نیتی سے محنت کریں. اور ثابت کریں کہ آپ آپ کا اچھے صلہ ہیں. یہ سوچیں کہ مجھے صلہ اللہ نے دینا ہے، یعنی ووٹر نے یا ووٹر باڈیز نے نہیں اپنا دینا. حق اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. یقیناً مجھ میں کوئی خامی ہے جو ووٹرز نے مجھے پسند نہیں کیا. ایسا آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.